رحیم پچھلے دونوں حصوں میں ہم نے ذکر کیا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے خطبہ دیا اور خطاب کیا، اور کیسے انہوں نے بتایا کہ یہ مکہ جو شہر ہے، یہ شہر جس دن زمین اور آسمان بنائے گئے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے کہ یہ ایسے کاموں کے لیے حرام ہے کہ یہاں شکار نہ کیا جائے، یہاں کسی چیز کو مارا نہ جائے، یہاں خون نہ بہایا جائے، یہاں قتل نہ کیا جائے۔ اور میرے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا تم لوگوں کے لیے ہے، صرف وہ ایک پل کے لیے، ایک گھڑی کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ اس کی حرمت کو اٹھایا تھا، تاکہ جن سے میں نے بدلہ چکانا ہے میں ان سے بدلہ چکا لوں، جو اسلام دشمن ہیں ان کے اور جو اللہ کے دشمن ہیں میں ان کو قتل کر دوں۔ اس کے بعد اس کی حرمت ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے پہلے دن سے تھی۔ ابھی فتح مکہ کا ہی ذکر جاری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا، اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر عورتیں بھی بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش اس کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوفزدہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے وہی موجود تھے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے لگے، آپ نے ہندہ کو پہچان لیا، فرمایا اچھا تو تم ہندہ ہو؟ وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا بھلا کہیں حرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا ہم نے تو بچپن ہی میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندہ نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کاموں کا مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نقوش اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت اور تقوی کی رہنمائی فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایہ بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ سرایہ اور وفود فتح مکہ سے 100 ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا، قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد علیہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے
ڈھا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بپھرے اور تلوار سونپتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پرگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چک کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے زور کی تلوار مار کر اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا، ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈالنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر رہائت میں بنو عدیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، تم اس پر قادر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، قدرتاً روک دیا جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس کیا، یہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا، کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا، میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشعری کو 20 سوار دے کر کراماتہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدیر کے پاس مثلاً اوس، خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ان کے مجاور نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مناتا کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتا کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی برگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا، مناتا اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شوال 8 ہجری میں بنو جذیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جذیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا، ہم اسلام لائے کے بجائے سبانا ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد نے ان کو قتل کیا اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ان کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی سخت کلامی اور برائی بھی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم، اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن مارکہ اور فتح اعظم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو مار کرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ اس کے اعتقاد جازم میں مزید حد درجہ پختگی نصب ہو گئی۔ پہلے اصحاب فیل ابرا اور اس کے ساتھیوں کا واقعہ آ گئی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرا اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس کر بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح کا عظیم پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکہ کے جو لوگ درپردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح کے مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا
اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کے زمان ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو موافقت میں جو مفید تغیر شروع ہوا تھا اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں میں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ کی دعوت لے کر چار دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی تیاری کی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کے طویل جدوجہد، مشکلات اور مشقت اور ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگ اور خون ریزی مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ما قبل اور ما بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سفر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری مرحلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، مجاہدہ اور قتال اور قبول اسلام کے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں، چونکہ پچھلے صفحات میں معرکہ اور جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔